براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون کی خواتین کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ پیش کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعت کا موقف پیش کرتی ہیں، ان کی کسی طرح سے تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کی کسی طرح سے زبان بندی کی کوشش کی جائے۔ اس ویڈیو کا میں پہلے وضاحت کر دوں کہ جو اس کی اوریجنل ویڈیو تھی وہ بھی ہم نے ڈھونڈ نکالی، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے اس پہ میڈم عظمہ نے، حکومت نے آفیشلی ایک درخواست دائر کی اور اس پہ فوری ایکشن لیا گیا، اور ہم نے اس وقت ہم شکر گزار ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے۔ میٹا نے کمپلائنس دی پوری، اور ان کی پالیسی کے مطابق بھی غلط تھا تو اس کو اپنے پلیٹ فارم سے اتارا گیا۔ دوسری طرف جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پوری حکومت مل کے بھرپور طریقے سے پرسو کریں گے، اور میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ان بیکار نوٹسز کی طرح یا درخواستوں کی طرح ہوں گے جن کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا جاتا ہے۔ ہم آخری حد تک جائیں گے، ایک ایک بندے کا سراغ نکالیں گے جس نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا یا تصدیق کے بغیر ری پوسٹ کیا، اور ایک خاتون سیاستدان کی، اور اگر وہ سیاستدان نہ بھی ہوں تو ایک خاتون کی اس طرح سے عوامی سطح پہ، بلکہ میں کہوں گی کہ عالمی سطح پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ پاکستان یا باؤنڈری سے نہیں ہوتے، عالمی سطح پہ تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان پہ قانونی طور پہ ہر طرح کی کارروائی کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ ان میں سے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی نہ کوئی رعایت بخشی جائے گی، اور یہ بھی بھول جائیں کہ ہم اس مسئلے کو بھولیں گے اور پیچھے ہٹیں گے۔ بہت ہو گیا، سالہ سال گزر گئے ہیں کہ ہم یہ حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو ہم معذرت کے ساتھ مگر خواتین کے خلاف بیانات آتے ہوئے ٹاپ لیول سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی تربیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن جس طرح ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی، عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو کو، ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو ان کی بنائی گئی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اصل ویڈیو بھی، جب یہ ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آئی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کو ڈھونڈ نکالا، اور اس کی بنیادوں پہ ہم نے سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی جو ہے وہ درخواستیں ڈالی، حکومت پاکستان نے ڈالی، میں نے ایز آئی ٹی منسٹر ڈالی، عظمہ بی بی نے خود ڈالی، اور اسی طرح ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہے درخواست دائر کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ فوری کارروائی کریں گے۔ اور میں یہ بات دہراتی جاؤں کہ یہ آپ کی کسی بھول میں نہ رہے کوئی بھی، کہ وہ کوئی بھی شخص جس نے یہ فیک ویڈیو پوسٹ کی یا اس کو ری پوسٹ کیا، وہ اس دفعہ کسی بھی صورت بچ پائیں گے۔ ہم ایک ایک کا سراغ نکالیں گے، ایک ایک کے پیچھے آئیں گے، اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے، جن کو خواتین کی عزت، ان کی وقار کی، اپنی سیاسی ایجنڈوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نڈر سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی چوری کو، آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ بدکاریاں پیچھے کر چکے، جتنی بھی آپ کرپشن کر چکے، جس طرح آپ حکومت کو اور ملک کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آ کے ایکسپوز کرتی ہیں، تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے، اس پہ پروپیگنڈا کریں گے، ٹرینڈ چلوائیں گے، اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیریکٹر اسیسینیشن کریں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں۔ تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے نہ، اور صحیح بات ہے کہ جتنا پروپیگنڈا، جتنی فیک نیوز آپ کر چکے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت،
اس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں اور کچھ اب ہم انشاءاللہ پورا ایکشن لیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے، اور اس طرح اب کھلی آزادی نہیں دی جائے گی کسی کو۔ میں واپس آؤں گی اس بات پہ کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام پروپیگنڈا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے، وہ ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسی اسٹیٹمنٹس دیں جو ہراسمنٹ کے، ریپ کے سروائیورز ہیں ان کو کوشچن کیا، ان پہ الزام تراشی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو مین آر ناٹ روبوٹس، اور پھر آپ اس کو ریاست مدینہ سے جوڑتے ہیں۔ وہ ریاست، وہ مذہب جو سب سے پہلے مرد کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں، جہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے قرآن کو، وہاں پہ قرآن جہاں پہ خواتین کو کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی، وہیں پہ مرد کو بھی کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی۔ اور آپ جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور مس یوز کر کے ان تمام چیزوں کو خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹاپ لیڈرشپ سے آتا ہے اور نیچے سیاسی کارکنوں تک جاتا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایسی لیڈرشپ چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کو کیا کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہ میرا نام نہ لیا کریں، آپ کا خاوند نہ ناراض ہو جائے۔ یہ لیڈرز کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ سیاسی لیڈرز تو پوری جس طرح قوموں کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہم ایسی سٹیٹمنٹ سنتے رہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے جس نے ہماری قوم کے جو ایک بیسک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے۔ خواتین کے خلاف پروپیگنڈا آئے دن آپ کرتے ہیں۔ جس قسم کی زبان آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کس طرح اپنے اس سے پروٹیکٹ کریں، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں۔ اور آج پوچھ لیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بھی اسیسمنٹ اپنی دے دیں کہ کہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اور کس سیاسی جماعت نے جو ہے اس کو فروغ دیا۔ پارلیمنٹ ہو، پبلک ہو، جہاں دیکھو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تربیت رہ گئی، نہ کوئی تہذیب رہ گئی۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں، کئی لیڈر ہوں گے، کئی فالوور ہوں گے، کوئی کارکن ہوں گے، کہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ حکومت انشاءاللہ ایک اس شخص کے پیچھے آئے گی جو فیک نیوز، فیک ویڈیوز، اس طرح کی چیزوں پہ پروپیگنڈا کرے گی، اور زیرو ٹالرنس اور ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساتھ رہے، ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھیں۔ سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان پہ پردہ ڈالی رکھیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے، اس طرح کے پروپیگنڈا کریں گے، ان کو کسی صورت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ میں آخر پہ یہ کہوں گی کہ اور دہراؤں گی کہ آپ کے اس طرح کا کوئی بھی حربہ اب ہمارے آڑے نہیں آئے گا۔ آپ کی سیاسی پرورش ایسی ضرور ہوگی، مگر ہماری سیاسی پرورش ایسی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیٹی کا ذکر ہوا تو نواز شریف صاحب نے خود منع کیا کہ کسی کی خاندان کی خاتون کے
نہ بات کی جائے گی فلور پہ، نہ اس کا ذکر ہوگا. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے. اور آپ کی سیاسی تربیت یہ ہے کہ آپ اسی نواز شریف کی بیٹی کو کہتے ہیں میرا نام نہ لو تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. آپ آج جو باتیں جتنی کرتے ہیں، حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اس میں آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ذمہ داری اور حق ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جہاں پہ آپ کا رائے دینے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے، وہاں پہ آپ کی کچھ سیاسی، کچھ مذہبی اور کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا ہم پلہ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے. ہمیں مل جل کے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنی ہے، اپنے بیٹوں کی بہتر تربیت کرنی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے کام نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بے شک خواتین کے اکاؤنٹس بظاہر استعمال ہو رہے ہیں، پیچھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم سراغ نکالیں گے. تو ہماری ایک دفعہ پھر یہ آپ کو گزارش ہے کہ ان کاموں سے ابھی سے سمجھ جائیں، سنبھل جائیں. ان کے نتیجے نہ کبھی اچھے ہوئے ہیں اور نہ کبھی اچھے ہوں گے. اگر پبلک ڈومین میں خواتین ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ منہ کھولیں اور بات کر دیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہم انشور کریں گے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے، چاہے ہمیں اس کے لیے کسی بھی قانونی حربے کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میڈم شائستہ سے کہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ گزارش کر لیں. میڈم سلائڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. پہلے تو میں بہت ہی پرزور طریقے سے مذمت کرتی ہوں جو ہوا اس پہ، اور اس کے بعد اس وقت میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی ان تمام جو 50% خواتین ہیں ان کی نمائندگی بھی کرنے کے لیے یہاں اس وقت بیٹھی ہوں. میں آپ سب کی بھی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں. میں ہر اس خاتون کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں جو اس ملک میں رہتی ہیں، کیونکہ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. دیکھیں باتیں میری کولیگ نے تو پوری کر دیں، لیکن میں نے ساری عمر سنا تھا کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں قابل احترام ہوتی ہیں. اب یہ سب لوگ جو نکلی ہیں، اگر آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر عورت کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے نہ تو کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون دیتا ہے کہ آپ عورت کی تذلیل کریں، اس کے وقار کی بے حرمتی کریں یا اس کو استعمال کریں. تو مجھے عظمہ بخاری کے ساتھ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بہادر ایک خاتون ہیں اور وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں، لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں. اگر ایز اے پارٹی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا خیال تمام خواتین پاکستان کی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں سیاست آپ کریں لیکن سیاست کو سیاسی میدان میں کریں. کبھی آپ سیاست مذہب کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں، کبھی آپ سیاست جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں، کبھی آپ سیاست کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی تذلیل کر کے، کبھی آپ عورت کو استعمال کرتے ہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیاست کا سیاسی میدان میں کریں. آئیں اپنی کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا موازنہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کون کہاں کھڑا ہے. لیکن بار بار چاہے اسمبلی کا فلور ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، آپ نے عورت کی تذلیل کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. باتیں مدینہ کی کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی، اس مذہب کی جس میں عورت کی تقدس کا بار بار ذکر آیا ہے.
ہمارے نبی کریم نے بھی فرمایا تھا جب بیٹی پیدا ہوئی تھی کہ بیٹیاں رحمت ہیں. آج اس بیٹی کی، اس ماں، اس بہن کی تذلیل کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال سب کے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی گھر کی ماں بہن بیٹی ہے تو باقی کے گھروں کی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی اسی طرح عزت کریں جیسے آپ اپنی عورتوں کی عزت چاہتے ہیں. تو میں بہت ایک بڑے دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے جو ہوئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے لیڈرشپ سے. میری کولیگ نے بھی بات کی اور میں بھی آپ کو بتا دوں کہ قائد میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، انہوں نے ہمیشہ پرسنل ہونے پہ منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے خاندان کی بات نہ کی جائے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میاں نواز شریف جب لاہور میں یہ شروع ہوا تھا گالم گلوچ اور بدتمیزیاں، تو ہم نے بھی اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ ہمارا ورکر بھی ایجیٹیٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے گارنٹی دیں کہ سٹیج پہ سے گالی گلوچ یا کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور ملک صاحب، ملک پرویز صاحب اس وقت لاہور کے صدر تھے اور ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکے تھے کہ کوئی سٹیج پہ چڑھ کے گالی نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا تھا بس پھر نہیں، پھر اجازت نہیں ملے گی. تو دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے، عزت کریں گے تو عزت ہوگی. اور سیاست میں یہ ذاتیات کون لایا؟ کہاں سے آئی یہ ذاتیات؟ یہ مسلم لیگ نون کی خواتین رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.